سے سیلاب کا معاملہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں آفت آتی ہے، آفت آنے کے بعد سب سے پہلے ہم اس پہ فاتحہ کرتے ہیں۔ یقیناً ایک ہم ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، مگر دعا تو ہم کرتے ہیں، دوا ہم کبھی بھی نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد اگلی آفت تک یہ دعاؤں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، یہ اگلی آفت کا، اس آفت کا، موجودہ آفت اور اگلی آفت کے درمیان جو ایک وقفہ ہوتا ہے۔ ہم ہر مرنے والے پہ یقیناً دعا ہونی چاہیے، مگر یہ اس دعا کے ساتھ اگر ہم کبھی دعا کرتے تو شاید یہ اموات جو ہے اس کی تعداد ہم کم کر سکتے۔ زلزلے آتے ہیں تو بھی اسی طرح سے ہم کہتے ہیں قدرتی آفت ہے، یقیناً قدرتی آفت ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کا نام جو ہے وہ کبھی شاید کسی نے سنا ہو، ہم نے ہمارے بچپن میں، آپ کے بچپن میں کبھی نہیں سنا تھا، مگر اب ہیں یہ صوبہ خیبر پختونخوا میں 5-6 کلاؤڈ برسٹ جو ہے نا وہ، اور پھر اتنی تعداد میں، یہ ایک عجیب و غریب سی بات تھی، مگر اس کے پیچھے جو ہے کوئی وجہ تو موجود ہوگی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ایک معاملہ اللہ کی طرف سے ہو گیا، اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ وہ سزا بھی ہو سکتی ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اگر سزا ہے تو اللہ پاک معاف کر دیں، اگر آزمائش ہے تو اللہ پاک اس سے نکلنے کی توفیق دے دیں اور اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے نکلنے کی توفیق دے دیں۔ مگر سر یہ دنیا دارالعمل ہے، اس میں صرف دعا سے آپ اس آزمائش سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ کوشش سے اس سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک آپ کی مدد کرتے ہیں جب آپ کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ کہیں کہ میں نے کوشش نہیں کرنی، اور اس طرح سے جو ہے نا بغیر کوشش کے اللہ پاک دعاؤں سے ہمارا یہ کام کر دے، تو یہ دعا سے اللہ پاک یہ کام نہیں کرتا۔ ہم سے نیک لوگ پڑے تھے، وہ بھی عمل کرتے تھے، ہم سے نیک لوگ بھی عمل کرتے ہیں یا کرتے تھے، اور وہ اس عمل کے نتیجے میں اس کے نتائج حاصل کرتے تھے، یا دنیا بھر جو نتائج حاصل کرتی ہے وہ اس عمل کے نتیجے میں حاصل کرتی ہے۔ دعا کے نتیجے میں یہ چیزیں اتنی اس طرح سے آسان نہیں ہوتی۔ دعا یقیناً جو ہے نا وہ ضروری ہے، کیونکہ دعا اگر آپ نہیں کرتے تو وہ تکبر میں معاملہ چلا جاتا ہے۔ آپ نے عمل کر کے اس کے بعد معاملہ اللہ پہ رکھنا ہے، اور وہ پھر تکبر میں نہیں جاتا، وہ عاجزی میں جاتا ہے، وہ آپ کی اپنی کوشش ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد معاملہ پھر درستگی کی طرف جاتا ہے۔ سر اب یہ جو واقعہ ہوا صوبہ خیبر پختونخوا کا، شہادتیں جو ہے اس میں بڑھ گئی ہیں، 700 سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ جس وقت یہ موشن لایا گیا تھا محسن عزیز صاحب کی طرف سے، اس وقت شاید اس طرح سے معاملہ اتنا سنجیدہ نہیں تھا، مگر اب معاملہ بہت سنجیدہ ہو گیا ہے۔ یقیناً ایک مطالبہ آیا ہے آپ کے پاس کہ اس کو قدرتی آفت جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے۔ قدرتی آفت ڈکلیئر بھی ہونا چاہیے، اور آفت ڈکلیئر ہونے کے ساتھ صوبہ خیبر پختونخوا کی مدد بھی ہونی چاہیے۔ مگر اس کو آپ مدد کو سر آپ دو طرح سے لے لیجئے۔ اس کو جو میں دیکھتا ہوں ایک عام شخص کے طور پہ، اس کو دو حوالوں سے دیکھتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ اس میں آپ کے عسکری ادارے ایک طرح سے مدد کر رہے ہیں، اور وہ مدد جو ہے وہ افیکٹو بھی نظر آتی ہے، مگر سول سائڈ پہ ہم سارے جو ہے نا وہ سول سپرمیسی کے قائل ہیں، اور اس بات پہ ہم جو ہے نا ہمیشہ وہ کرتے ہیں، مگر سیولین جو ہے وہ بھلے وہ صوبے میں ہوں، بھلے وہ وفاق میں ہوں، وہ کوئی ایسا ان کی طرف سے کوئی ایسا عمل نظر اس طرح سے نہیں آ رہا جس طرح سے عمل نظر آنا چاہیے۔ اچھا، اب وہ عمل جب نظر نہیں آتا اور سیولین جو ہے نا وہ اس طرح سے افیکٹو نہیں رہتے، تو اس کی 2-3 اس کے نتائج ہوا کرتے ہیں۔ آپ کسی چیز کو استعمال نہیں کرتے، تو جب استعمال نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ استعمال سے، اس کا استعمال جب آپ ترک کر دیتے ہیں تو وہ مزید جو ہے نا وہ ان افیکٹو ہو جاتا ہے، وہ جو آرگن ہے وہ پھر مزید کام کے قابل نہیں رہتا۔ تو سیولین سائٹ پہ یہ ایک پرابلم جو ہے نا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ آرگن جو ہے وہ ان افیکٹو ہو رہا ہے، یہ کام کے قابل نہیں رہا، اور جب کام کے قابل نہیں رہے گا تو کل خدا نخواستہ مزید کوئی ایسے معاملات ہو گئے، اور کیا ہر معاملے میں آپ نے جو ہے نا ایک ہی طرف دیکھنا ہے؟ یہ اس کی یہ لمحہ فکریہ ہے، اس کے اوپر غور ہونا چاہیے۔ پھر اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھیے کہ کیا یہ قدرتی آفت صرف یہ اللہ پاک کی طرف سے آئی ہے، یا اس میں کوئی اللہ پاک کے ساتھ ساتھ کوئی ہمارا بھی جو نا ہم میں بھی کوئی نقص ہے، کوئی ہمارا بھی کردار ہے؟ اور کردار جو ہے پھر اگر آپ کردار کو ڈٹرمن کرتے ہیں تو پھر دو طرح سے اپنے کردار کو ڈٹرمن کریے، ایک آفت آنے سے پہلے اور ایک آفت آنے کے بعد۔
آفت آنے سے پہلے جو ہے نا وہ اس آفت کے آنے میں یا اس آفت کے لانے میں ہمارا کیا کردار ہے، کیا ہماری وجہ سے تو یہ آفت جو ہے نا یہ کوئی زیادہ ضرورت سے زیادہ سخت تو نہیں ہو گئی، اور پھر جب آفت آ گئی تو پھر ہم نے اس سے نمٹنے میں جو نمٹ رہے ہیں جس طرح سے، کیا وہ درست طریقے سے نمٹ رہے ہیں، کیا اس طرح سے جو ہے ابھی تک امیجیٹ جو ایکشنز ہونے چاہیے وہ امیجیٹ ایکشن درست ہیں. پھر اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے کہ ایک آپ کو اس آفت سے نمٹنے کے لیے کچھ فوری اقدامات کرنے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے نا بڑے لانگ ٹرمز ہوتے ہیں، کوئی طویل المدتی اقدامات ہوتے ہیں. جب آپ طویل المدتی اقدامات کریں گے تو پھر آپ کو وہ راستے جو ہے کلیئر کرنے ہوں گے جن کے اوپر وہ ریور بیڈز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، یہ جو لوکل لوگ ہوتے ہیں جو دریاؤں کے کنارے لوگ آباد ہوتے ہیں، وہ ان پتھروں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پتھر ہوتے ہیں، یہ جو گول گول پتھر ہم کو نیلے نیلے پتھر نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر جو ہے یہ دریا کے یا پانی کے انڈے ہوتے ہیں، اور یہ دریا جو ہے واپس ان انڈوں کو سینچنے کے لیے دوبارہ آیا کرتا ہے. تو جہاں تک وہ پتھر گئے ہوتے ہیں، جہاں تک وہ پتھر آیا ہوتا ہے، دریا نے کبھی نہ کبھی اس تک دوبارہ جانا ہوتا ہے، بھلے وہ 1 سال میں جائے، بھلے وہ 100 سال میں جائے. اگر آپ اس پتھر کے نشان سے جہاں تک اس کو آپ کہہ لیجئے کہ وہ جس طرح سے لوکل لینگویج میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان کے انڈے ہیں، پانی کے انڈے ہیں، اور یا اس دریا کے انڈے ہیں، اور وہ اس انڈوں کو سینچنے کے لیے دوبارہ آئے گا. جہاں تک وہ پتھر کا نشان ہے، اگر آپ نے کہیں پہ اجازت دی ہوئی ہے، وہاں کنسٹرکشن ہو گئی ہے، وہاں گاؤں بن گئے ہیں یا ہوٹل بن گئے ہیں، جو کچھ بھی بن گیا ہے، وہ آپ کو راستے کلیئر کرنے ہوں گے. وہ راستے اس طرح سے اگر کلیئر نہیں کریں گے تو وہ دریا دوبارہ جو ہے وہ اپنے انڈوں کو سینچنے کے لیے آئے گا، اور جب دریا اپنے انڈوں کو سینچنے کے لیے آئے گا پھر اس کا نقصان ہوگا. اب سر وہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ تھوڑا سا میں سر ایک بات اور کر کے میں پھر اس کو مختصر کر دیتا ہوں. یہ 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے تو سارے بری کہتے ہیں اس کو، کوئی اس طرف سے جو ہمارے طرف ہے ماسوائے ہمارے جو ہے نا اس کو برا کہتے ہیں. اس میں ایک آرٹیکل جو ہے نا وہ اس انوائرمنٹ کے حوالے سے شامل کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے کسی نے بات نہیں کی. اور اب تو وہ اکتوبر میں 26 امینڈمنٹ آئی تھی، اور اب پھر اگلا اکتوبر آنے والا ہے، اگست کے مڈ میں ہم کھڑے ہیں. تو کیا اس 1 سال میں جو ہے نا اس ایک آرٹیکل پہ بھی جو ہے نا جب اتنی اس پہ باتیں ہوئی تو اس ایک آرٹیکل کے اوپر بھی غور کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم جو ہے نا یہ اس آفت سے کسی نہ کسی حد سے اگر 100% نہ بچتے تو کوئی 5-10% بچا جا سکتا تھا. میں جو شہداء ہیں میں ان کی ہلاکتیں نہیں کہوں گا، یہ شہادت ہے، گو کہ کمتر درجے کی شہادت ہے، مگر یہ شہادتیں ہیں. میں شہیدوں سے تعزیت کرتا ہوں، زخمیوں سے تعزیت کرتا ہوں، اور صوبائی حکومت سے، وفاقی حکومت سے مطالبہ بھی یہ کرتا ہوں کہ ان کے لیے جو ہے وہ ان کا جو کمپنسیشن ہے، ان کے جو نقصانات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے. اور یہ ہاؤس سر ایک تجویز آئی تھی شہری صاحبہ کی طرف سے اپنا اور ظالی ظفر کی طرف سے کہ 1 ہفتے کے لیے جو ہے نا وہ اپنی تنخواہیں جو ہے اس کے لیے دی جائیں. میرا خیال ہے کہ 1 ہفتہ کم ہے، آپ 1 مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ اس فنڈ میں دیا جائے ان کا، گو کہ ان کے نقصانات کا مداوع تو نہیں ہوگا مگر کم از کم یہ ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہوگا. بہت شکریہ.